جی پڑھ تلاوت کرو شاہ جی جلدی پڑھ دو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم لا اسألکم میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اس تبلیغ پر مالا کوئی مال کوئی مزدوری ان اجریہ نہیں ہے میری مزدوری الا مگر علی اللہ اللہ پر وما انا اور نہیں ہوں میں بطارد الذین دھکیلنے والا دھتکارنے والا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لا چکے انہم بے شک وہ لوگ ملاقو ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے ولیکنی اور لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تمہیں قوما قوم تجہلون جاہل وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم مَن يَنصُرُنِي کون میری مدد کرے گا من اللہ اللہ کے سامنے ان ترکتہم اگر میں ان کو دھکیل دوں دھتکار دوں افلا کیا بس نہیں تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے ولا اور نہیں اقول میں کہتا لکم تم سے عندی کہ میرے پاس خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم اور نہیں جانتا میں الغیب غیب ولا اقول اور نہیں میں کہتا انی ملک کہ بے شک میں فرشتہ ہوں ولا اقول اور نہیں کہتا للذین ان کے بارے میں تزدری کہ حقیر سمجھتی ہیں جن کو اعینکم تمہاری آنکھیں لن یؤتیہم کہ ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ خیرا خیر اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے بما ان چیزوں کو فی انفسہم جو ان کے سینوں میں ہم کے اندر ہے انی بے شک میں اذن تب لمن الظالمین ظالموں میں سے ہوں گا قالوا وہ کہنے لگے یا نوح اے نوح قد تحقیق جادلتنا آپ نے جھگڑا کیا ہمارے ساتھ فاکثرت بس زیادہ کر دیا آپ نے جدالنا جھگڑا فأتنا بس لے آؤ ہمارے پاس بما وہ چیز تعدنا جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے قال تو نوح علیہ السلام نے فرمایا انما سوائے اس کے لیے یأتیکم لائے گا تمہارے پاس بھی وہ چیز اللہ انشاء اگر وہ چاہے وما انتم اور نہیں جو تم بمعجزین ہرانے والے ولا ينفعکم
اور نہیں فائدہ دیتی تمہیں نصحی میری نصیحت ان اردت اگر میں چاہوں ان انصح کہ نصیحت کروں لکم تمہارے لیے ان اگر کان اللہ یرید چاہتا ہو اللہ تعالیٰ ان یغویکم کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے وربکم وہ تمہارا رب ہے وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ ام کیا یقولون یہ لوگ کہتے ہیں افتراء کہ پیغمبر نے اسے گھڑ لیا ہے قل آپ فرما دیں ان اگر افتریتہ میں نے گھڑا ہے اس کو فعلیہ تو مجھ پر اجرامی میرا جرم میرا گناہ ہے وَأَنَا اور میں بری ہوں مما اس سے تجرمون جو تم لوگ جرم کرتے گناہ کرتے ہو وَأُوحِيَ اور وحی کی گئی إِلَى نوح علیہ السلام کی طرف انہو کہ بے شک لن یؤمن ہرگز ایمان نہیں لائے گا من قوم کا اپنی قوم میں سے کوئی الا مگر من وہ قد آمن جو ایمان لا چکے فلا تبتئس بس مت غمگین ہونا بما ان کاموں کو ارتکاب یفعلون جو یہ کرتے ہیں وَاصْنَعْ اور بنا دے الفلک کشتی بِأَعْيُنِنَا ہمارے سامنے ہمارے آنکھوں کے ساتھ یعنی ہمارے سامنے وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم سے وَلَا تُخَاطِبْنِي اور مت گفتگو کرنا میرے ساتھ فی الذین ان لوگوں کے بارے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے انہم بے شک وہ مغرقون غرق کیے جانے والوں میں سے دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں وَيَا قَوْمِ اور اے میرے قوم لا اسألکم میں نہیں مانگتا تم سے علیہ استبلیغ مالا کوئی مال ان اجریہ نہیں ہے میری مزدوری الا مگر علی اللہ پر وما انا اور میں نہیں ہوں بطارد الذین دھتکارنے والا الذین ان کو آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں انہم بے شک وہ لوگ ملاقو ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے ولکنی اور لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تمہیں قوما قوم تجہلون جاہل وَيَا قَوْمِ اور اے میرے قوم مَن يَنصُرُنِي کون میری مدد کرے گا من اللہ کے سامنے ان ترکتہم اگر میں انہیں دھتکاروں افلا کیا بس نہیں تذکروں تم نصیحت حاصل کرتے ولا اقول اور میں نہیں کہتا لکم تم سے عندی کہ میرے پاس خزائن اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم اور نہیں میں جانتا الغیب غیب ولا اقول اور نہیں میں کہتا انی ملک کہ بے شک میں فرشتہ ہوں ولا اقول اور نہیں میں کہتا للذین ان کے بارے میں تزدری کہ جن کو حقیر سمجھتی ہے اعینکم تمہاری آنکھیں لن یؤتیہم کہ ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ خیر الخیر بھلائی اللہ اعلم خوب جانتا ہے بما ان چیزوں کو فی انفسہم جو ان کی سینوں میں ہے انی بے شک میں اذن تب لمن الظالمین ظالموں میں سے ہوں گا قالوا وہ کہنے لگی یا نوح اے نوح قد تحقیق جادلتنا آپ نے جھگڑا کیا ہمارے ساتھ فاکثرتا بس زیادہ کر دیا آپ نے جدالنا ہمارے جھگڑے کو فقتنا بس لے ہمارے پاس بما وہ چیز تعدنا جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو ان کنت اگر ہو تم من الصادقین سچوں میں سے اور نوح علیہ السلام نے فرمایا انما سوائے اس کی نہیں یأتیکم لائے گا تمہارے پاس بھی وہ چیز اللہ انشاء اگر وہ چاہے وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین ہرانے والے ولا ينفعکم اور نہیں فائدہ دیتے تمہیں نصحی میرے نصیحت ان اردت
اگر میں چاہوں انصحا کہ نصیحت کروں لکم تمہارے لیے، ان اگر کان اللہ یرید اللہ چاہتا ہو ان یغویکم کہ تمہیں گمراہ کر دے، وربکم وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، ام یا یقولون وہ کہتے ہیں افتراہ کہ پیغمبر نے اس کو گھڑ لیا ہے، قل آپ کہہ دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے گھڑا ہے اس کو فعلیہ تو بس میرے اوپر اجرامی میرا گناہ ہے، وأنا بریء اور میں بری ہوں مما اس سے تجرمون جو تم جرم کرتے ہو گناہ کرتے ہو، وأوحی اور وحی کی گئی الی نوح کی طرف انہو کہ بے شک لن یؤمن ہرگز ایمان نہیں لائے گا من قومک اپنی قوم سے الا مگر من قد آمن جو تحقیق ایمان لا چکے ہیں، فلا تبتئس بس مت غمگین ہو بما ان کاموں پر کان یفعلوا جو یہ کرتے ہیں، واصنع اور بنا دے الفلک کشتی بأعیننا ہمارے سامنے، ووحینا اور ہمارے حکم سے، ولا تخاطبنی اور نہ بات گفتگو کرو میرے ساتھ فی الذین ان لوگوں کے بارے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے، انہم بے شک وہ مغرقون غرق کی جانے والے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اچھا جی، نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ گزشتہ آیات میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور ہر پیغمبر جو ہے اس طرح دعوت دیتے رہے۔ تو اس آیت میں نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے قوم سے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں چاہتا۔ ہو سکتا ہے کہ قوم کے ذہن میں آیا ہو کہ ان کا کوئی مالی فائدہ ہو، اس لیے یہ جو ہے ہمارے پیچھے ہر وقت پڑے ہوئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی کہ اس میں میرا کوئی مالی فائدہ نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں۔ یہ جو ہر وقت آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہوں اس میں میرا کوئی مالی فائدہ نہیں۔ انہوں نے سمجھا ہو کہ ہمارے پیچھے پڑو گے شاید اس کو ڈالر ملتے، سمجھ آئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے ڈالر نہیں ملتے، میرے مزدوری وہ اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ ملتے۔ ہمارا بقولۃ الذین آمنوا وہ کہا کرتے تھے نا کہ یہ پچھلی آیات میں وہ لوگوں نے پڑھا ہے وَمَا نَرَاكَ إِلَّا اتَّبَعَكَ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ کہ آپ جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے وہ تو ہم میں سے حقیر قسم کے لوگ ہیں، غزیر قسم کے لوگ ہیں، ان کو اپنے سے ہٹا دیں پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس سن لیں گے یا آپ کی مجلس پہ بیٹھ جائیں، لیکن ان رذیل لوگوں کے ساتھ ہمارے لیے بیٹھنا یہ ہمیں گوارا نہیں۔ اور یہ تو نئی بات نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا مشرکین مکہ میں کہ جو آپ کے پاس نکمے قسم کے حقیر قسم کے لوگ یا غریب قسم کے لوگ ہیں، یہ حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب بن الارت، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت ابو مکیہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کو ہٹا دیں، دور کر دیں اپنے سے، پھر جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ
ناممکن سی بات، یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں ان کو کیا کروں، اپنے سے دور کروں، دھتکار دوں۔ سمجھ آ گئی؟ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، تم نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اگر میں ان کو دھتکار دوں، ان کو نکال دوں اپنی مجلس سے، تو اللہ کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ لوگ جنہوں نے میری بات مان لی، اس وجہ سے ان کو دور کر دوں میں کہ یہ غریب ہیں، یہ حقیر قسم کے لوگ ہیں، معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی سفارش کوئی نہیں سنتا، نہیں مانتا، ان کو میں اپنے سے دور کر دوں، تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا تم اللہ کو میری طرف سے جواب دے سکتے ہو؟ سمجھ آ گئی؟ تو اسی لیے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ۔ نوح علیہ السلام مزید کچھ باتوں کی وضاحت کرتے ہیں کہ ذہن سے نکال دو، اگر تمہارے ذہن میں یہ باتیں ہوں تو یہ ذہن کو صاف کرو اس سے۔ کیا بات؟ ایک بات تو یہ کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں اللہ کے، کہ جو ایمان لے مجھ پر تو میں اس کو ایک خزانہ دے دوں، ایک باغ دے دوں، ایک کنال زمین دے دوں، ایک گھر دے دوں، ٹھیک؟ یہ نہیں ہے۔ یا میرے پاس کوئی کاپی ہو نوٹوں کی کہ جو ایمان لے تو ان کو دے دو یہ کاپی 5,000 کے، یہ لے دو، یہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں۔ تاریخ پیغمبر کا کام ہوتا ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس۔ دیکھو اس سے بھی معلوم ہوا پیغمبر غیب نہیں جانتے۔ سمجھ آ گئے؟ غیب صرف اور صرف اللہ۔ پہلے ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں، تفصیلی گفتگو اس پر ہو چکی۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں کوئی عجیب سی مخلوق ہوں، میں انسان ہی نہیں ہوں۔ نہیں، انسان ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں کوئی عجیب اور غریب قسم کی مخلوق نہیں ہوں۔ اگر کوئی اور مخلوق ہوتا تو تمہیں مجھ سے فائدہ حاصل کرنے میں مشکل ہو جاتا، تم مجھ سے فائدہ حاصل نہ کر سکتے، اور میری پہلی مشکل ہو جاتی تمہاری۔ میں فرشتہ ہوتا، میں نہ کھاتا نہ پیتا، اور تمہیں کہتا روزہ رکھو، نہ مجھے نیند آتی، اور تمہیں کہتا عبادت کرو راتوں کو۔ اور نہ مجھے تخاوت ہوتی اور تمہیں کہتا کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، دعوت دو۔ تم کہتے نہیں، تمہیں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، بس ہم سے کام کروا رہے، تو کیسے کر؟ سمجھ آ گئی تمہیں؟ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں نہیں کہتا کہ اللہ کو خیر نہیں دے گا۔ خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے معاشرے میں معزز ہونا، محترم ہونا، ایم این اے ایم پی ہونا یا کونسلر ہونا یا کچھ اور ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ایمان شرط، ایمان کامل۔ بس اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب جانتا ہے۔
اگر میں ایسا کروں گا تو ظالموں میں سے ہوں. قالوا وہ کہنے لگے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح آپ نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور جھگڑے کو بہت زیادہ کیا. فأتنا بما تعدنا، بس لیا وہ چیز ہمارے پاس جس کا تم ہمارے ساتھ وعدہ کرو. میں آپ سے پہلے عرض کروں وعد یعد، اس کا مطلب جب وعدہ آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وعدہ. اور وعد یعد جب اس کا مطلب کیا آ جائے؟ وعیدن آ جائے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ ڈرانا. سمجھ آگے کے لیے تو یہ پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. تو انہوں نے کہا بہت جھگڑا کیا، بس بہت ہو، اب بس کرو، بس اب جو لانا چاہتے ہوئے اب. یہی بات مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. سورہ انفال میں ہے 9 پارے. انہوں نے کہا اگر یہ بات حق ہے آپ کی طرف سے اللہ فامطر علينا حجارة من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے، پتھروں کی بارش کر دے. ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ فاسقط علینا کسفا من السماء، ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے. یہی بات یہ بھی کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کیا؟ تو فرمایا کہ انما یأتیکم بہ اللہ، یہ عذاب لانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. اللہ جب چاہے گا، جب مناسب ہوگا تو عذاب لائے. بندے کا خود بن. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ عذاب لائے. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يضلكم. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نصیحت کرنا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے تمہیں گمراہ کرنا ہے نا تو نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے افطرا ہو؟ اس میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال افطرا کی زمین نوح علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کا معنی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کام کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ سے اپنی باتیں ہو رہی، یہ زمین لوٹ رہی کہ قرآن کو کر لیا ہے. تو آپ کہتے ہیں اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑا ہے تو میرے ذمہ میرا گناہ ہے، جو تم کرتے ہو اس سے میں بری ہو. پہلے اس پر بات ہو چکی. اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو قرآن نے چیلنج کیا ہے، 3 چیلنج ہم پڑھ چکے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو پھر تم بھی جیسا کلام بنا کے لے تو وہ 3 چیلنجز ہم پڑھ چکے ہیں. وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان يفعل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے بتا دیا کہ بس جتنے لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں اس کے بعد اور کوئی ایمان نہیں لائے. نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے، مجلس میں جاتے تھے، بھری مجلس میں کہتے پاگل آ گیا، پاگل اس کو نکال کے یہاں سے مار کے باہر نکالتے تھے. نوح علیہ السلام گلے دباتے تھے، گلے دبا کے مار کے نا نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم مر کے کسی کپڑے وغیرہ میں ڈال کر پھینک دیتے تھے.
نوح علیہ السلام پھر ہوش میں آ کے پھر دعوت دینا شروع کرتے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میرے قوم کی مغفرت فرما، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ نادان ہے، بے وقوف ہے۔ ایک دفعہ بابا جا رہا تھا، بابا ڈنڈا ہاتھ میں، ڈنڈا کے ساتھ جا رہا، بیٹا بھی ساتھ ہے، نوح علیہ السلام کی دعوت، بیٹے نے اس اپنے والد کے ہاتھ سے ڈنڈا لیا اور نوح علیہ السلام کے سر پہ مارا، خون بہہ، خون بہہ، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آنے پہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون۔ لیکن دعوت دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ اب بس کہہ نہیں مانی گا، تو پھر اس وقت نوح علیہ السلام کیا فرمایا؟ رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اے میرے رب کسی بھی کوئی ایسا گھر بسنے والا ہو اس کو زمین پر نہ چھوڑ، انک ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، اے رب اگر آپ چھوڑیں گے نہ ان کو، انتظر یضل تو اور آپ کو بہتوں کو گمراہ کریں گے، ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، فاجر کافر ہی جنیں گے اور کچھ نہیں، اور ماحول خراب کریں گے، زمین کو اور خراب کریں گے اور فساد مچائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر کیا آیا؟ اللہ کا آیا، اچھا جی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہم نے کی کشتی بناؤ ہمارے سامنے، ہمارے حکم سے، ایک کشتی نوح علیہ السلام نے بناتے رہے۔ اچھا کشتی جو ہے نا، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ گوکھر کوئی درخت کا نام ہے، اس سے بنے، بعض نے کہا ساگوان، یہ دونوں درخت بہت مضبوط ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دونوں سے مل کر بنائے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور یہ کشتی جو ہے نا 300 ہاتھ لمبی تھی، 50 ہاتھ چوڑی تھی، 50 گز، اور 30 گز جو ہے نا وہ بلند تھی، اونچی تھی، اور اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں۔ کتنی منزلیں تھی؟ 3۔ ایک منزل جو ہے نا وہ جو تھی وہ جانوروں کی نیچے منزل، اسی اوپر منزل جو ہے وہ سامان وغیرہ خوراک وغیرہ کے لیے تھی، اور اسی اوپر منزل جو ہے نا وہ انسانوں کے لیے تھی۔ کیونکہ جانور بھی تیرنا چاہتے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ تھا سب میں ختم ہو رہا تھا، تو آگے نسل آگے پھر چلنی تھی، جانوروں کی نسل بھی انہیں جانوروں سے چلنی تھی، جو وہ دنیا میں جو سیلاب آ رہا تھا آ گیا، تو سب کچھ جو بھی کچھ تھا ختم، ادھر سے آگے نسل چلنی تھی، تو اس لیے جانوروں کو بھی جوڑے ان کو بھی بٹھا دیا گیا اس کشتی میں۔ تو اس طرح نوح علیہ السلام نے کشتی جب تیار کی، تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہمارے سامنے بنا، وہ ایک کشتی کی نگرانی ہم کر رہے تھے، ہمارے زیر نگرانی کشتی بنی، حکم سے بھی اور ہمارے سامنے، اور ہم نے کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کے بارے میں میرے ساتھ گفتگو نہیں کر، مطلب اب کسی کی سفارش نہیں کر، ظالموں بس انہم مغرقون، اب انہوں نے غرق ہونا ہے، ان کا غرق ہونا کیا ہے؟ یقینی، اس لیے اب وہ کسی کی سفارش نہیں چاہیے۔
اب کسی پر دل نہیں دکھانے، اب کسی کے لیے دل میں نرمی نہیں رکھنے، اب بس فیصلہ ہو چکا، کس چیز کا؟ آج آپ کا فیصلہ ہو چکا، آج آپ پر آئے، سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ وما علینا الا البلاغ. اور گھنٹے چھوٹے ہیں جی.